ارشاد صاحب 15 کے قریب اموات جو ہیں وہ رپورٹ ہوئی ہیں. 6 لاکھ افراد ہیں یعنی جن کا تقریباً انخلا کیا گیا ہے. اگر پانی کا حجم دیکھیں تو بظاہر تو لگتا ہے کہ یہ اب 6 لاکھ سے زیادہ لوگ متاثر ہوئے ہیں. ابھی تک کی جو ڈیولپمنٹس ہیں اور بارشوں کا سلسلہ بھی جاری ہے, ایک طرح سے سسٹم چوک ہو چکا ہے, لوگ مالی نقصان بھی ہو چکا ہے, لائف سٹاک کا بھی نقصان ہو رہا ہے. اب آپ کیا سمجھتے ہیں ارشاد صاحب کہ جنوبی پنجاب کے لیے بھی یہ خطرات بڑھ گئے ہیں یا وہاں تک جاتے ہوئے کچھ یہ اس کی شدت یا حجم پانی جس طرح پھیل رہا ہے کم نقصانات ہوں گے؟ بس یہ تو اب ظاہر بات ہے کہ جو نقصانات کا سلسلہ ہے وہ کم ہو یا زیادہ ہو, نقصان تو ہونا ہے. اس پانی نے جتنی مار یہاں کر لی اس سے کم ہی صحیح, اللہ کرے کم ہی ہو, آگے جا کے بھی کرنا ہے اور نقصان ہونا ہے. جو قابل توجہ بات ہے کہ اس کے بعد کیا ہوگا. پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کا یہ جو ایریا اس وقت متاثرہ ہے یہ وہ ایریا ہے جہاں چاول پیدا ہوتا ہے, جہاں مکئی پیدا ہوتی ہے. 2 فصلیں آپ کی نقصان ان کا ہو چکا ہے. بات ہو رہی ہے ڈیموں کی کہ ڈیم کیوں نہیں بن سکے. وزیر اعظم صاحب خود, ان کے بھائی جو ہیں 3 بار وزیر اعظم بن چکے ہیں, وہ خود وزیر اعظم ہیں. 3 سال کے عرصے میں صرف 6-7 مہینے ہی درمیان میں وہ نہیں رہے. سب سے بڑا مجرم تو اس قوم کا جنرل ضیاء الحق ہے, جس نے 11 سال حکومت کی اور ان کے دور میں کالا باغ ڈیم بننا چاہیے تھا, انہوں نے نہیں بنایا. اور ان کے جو یار غار تھے, گورنر تھے, رفیق تھے, فضل حق نے شوشہ چھوڑا کہ نوشہرہ ڈوب جائے گا صرف KPK کے قوم پرستوں کو خوش کرنے کے لیے. اور اس کے بعد پھر سندھ کے قوم پرستوں نے اور پیپلز پارٹی نے یہ مسئلہ اٹھا لیا, کالا باغ ڈیم نہیں بننے دیا. بھئی اگر ٹھیک ہے, اگر آپ سمجھتے ہیں کہ کالا باغ ڈیم نہ بنے, کوئی اور شروع کر دیتے, کیونکہ اس وقت ورلڈ بینک بھی انویسٹمنٹ کے لیے تیار تھا, کوئی ہمارا مسئلہ نہیں تھا. یہ طے تھا جب یہ 37 معاہدہ ہوا تھا کہ جی یہ ڈیم آپ بنائیں گے اور آپ کو اجازت ہوگی اور آپ کو فنڈنگ کی جائے گی. آپ نے کچھ بھی نہیں کیا. اس کے بعد جناب نواز شریف صاحب نے 2 دفعہ اعلان کیا, بلکہ 91 کا جو پانی کا واٹر ایکارڈ ہے اس میں یہ طے تھا کہ کالا باغ ڈیم بنے گا. لیکن ولی خان صاحب نے چکر دیا نواز شریف صاحب کو کہ جی کالا باغ ڈیم کا لفظ نہ لکھیں اس میں, اور کہ ہم واٹر ریزروائر بڑھائیں گے, وہ کٹوا کے اس کے بعد وہ موقع ہی نہیں دیا. اسپیسیفکلی کالا باغ ڈیم کو ہٹایا گیا سیاست کے لیے. انہوں نے کہا جی میں عوام کو کیا منہ دکھاؤں گا. 98 میں جب ایٹمی دھماکے ہوئے تو مجھے یاد ہے کہ 11 جون تھی غالباً وہ تاریخ, جب انہوں نے قوم سے خطاب کیا نواز شریف صاحب نے, پھر انہوں نے کہا پبلکلی کہا کہ اب ہم کالا باغ ڈیم بھی بنائیں گے. لیکن اس پر کوئی پیش رفت نہیں ہوئی اور سال بعد ان کی ویسے حکومت ہی ختم ہو گئی. وہ کہہ سکتے ہیں کہ جی مجھے تو موقع نہیں ملا. تو پرویز مشرف صاحب ہیں, ان کے دور میں کچھ نہیں ہوا. یہ آپ کو علم ہے کہ یہ بھاشا ڈیم کا جو منصوبہ ہے یہ 80s میں بنا تھا. اچھا, یہ 84-85 ایگزیکٹ یہ مریم صاحبہ بتا سکتی ہیں, اس وقت کا منصوبہ ہے, پڑا ہوا ہے کاغذوں میں. یہ داسو ڈیم, یہ مہمند. اچھا, پچھلی حکومت نے یہ شروع کر دیے, چلو جی خوشی کی بات ہے. پھر ہمارے ہاں تبدیلیاں آ جاتی ہیں, پھر معاملہ سست ہو جاتا ہے. تو اب کسی نے روکا تو نہیں ہے جی ڈیم بنانے سے, نئی نہریں نکالنے سے, کیونکہ جو خطرہ اب NDA میں ہمیں بیان کر رہا ہے وہ یہ ہے کہ اگلے چند سال پانی ضرورت سے زیادہ آئے گا, کیونکہ گلیشیئر بکھر رہے ہیں, جو ہیں وہ پگھل رہے ہیں. اس کے بعد پانی کی کمی واقع ہوگی. اور جس ملک میں ڈیم ہی نہیں ہوں گے اور آپ کا اربوں ڈالر کا پانی ہر سال آپ ضائع کریں گے یا ڈبوئیں گے اپنی بستیوں کو, وہ جب پانی خشک ہو جائے گا اور آپ رحم و کرم پر ہوں گے کہ بارشیں ہوں تو آپ کوئی ڈیم بھر سکے, ڈیم آپ کے پاس نہیں ہوں گے. تو میرے خیال ہے اب تو ہمارے پاس کوئی آپشن ہی نہیں بچی ڈیم بنانے کے علاوہ. بالکل ٹھیک ہے. ارشاد صاحب, مریم صاحبہ سے جانتے ہیں. مریم, یہ سیلاب جو ابھی پاکستان میں اور بالخصوص پنجاب میں ہے, ماضی کے جو فلڈز ہیں ان سے اگر ہم اس کا کمپیریزن کریں تو یہ کتنا مختلف ہے, اس کی شدت کتنی زیادہ ہے, اور اسپیسیفکلی جس طرح والیوم اس کا بڑھ رہا ہے اس کی وجوہات کیا ہیں؟
یہ بہت ہی بڑا سوال ہے کہ اس کی کیا وجوہات ہیں، اور بڑا کمپلیکس اس کا جواب ہے، کیونکہ اس کی وجوہات میں آپ کا ڈائنامکس بھی آتے ہیں جس میں ایمیشنز آپ کے انوالو ہیں، کیونکہ وقت کے ساتھ ساتھ آپ کے جو ہے وہ ایمیشنز بڑھتے جا رہے ہیں، اور خاص طور پہ امریکہ کی جو کرنٹ گورنمنٹ ہے وہ پیرس ایگریمنٹ سے نکل گئی ہے، اور انہوں نے کافی زیادہ جو ہے وہ ڈیولپمنٹل پروجیکٹس اناؤنس کیے ہیں جس میں مزید فاسل فیول کا استعمال ہوگا، یعنی کہ کوئلے کا، گیزولین کا اور آئل کا استعمال ہوگا، اور اس سے آپ کی مزید ایمیشنز بڑھیں گی۔ یہ پیچھے بھی یہی ہوتا آیا ہے، اور آپ کی گلوبل وارمنگ کی وجہ سے آف کورس آپ کے پاکستان پہ بھی امپیکٹ اس طرح سے آتے ہیں۔ اسی وجہ سے آپ کے گلیشیئرز میلٹ ہو رہے ہیں، اور گلیشیئر میلٹنگ کی وجہ سے آپ دیکھیں کہ انڈس ریور میں بھی کنٹریبیوٹ پانی نارملی جو ہے وہ گلیشیئر میلٹنگ کی وجہ سے کنٹریبیوٹ اس میں ہوتا ہے۔ دوسرا اس میں فیکٹر یہ ہے کہ جو اپر ہمارے ریورز ہیں ان کا کنٹرول جو ہے وہ سنتاز معاہدے کے تحت جو ہے، بلکہ جو پاکستان جب بنا تھا اور انڈیا، تو اس وقت انڈیا کے پاس تھا، اور جو لوور رائپیرینز ہیں وہ ہمارے پاس ہیں۔ تو جب سنتاس معاہدے کے تحت جو ہے وہ انڈیا پانی ریلیز کرتا ہے تو وہ پانی بھی ہمارے ہاں آتا ہے۔ اس دفعہ نارمل سے زیادہ بارشیں جو ہوئی ہیں، صرف پنجاب کی اگر آج کل کافی ڈسکشن چل رہی ہے جو صورتحال ہے اس میں فلڈنگ کی بات کریں، تو اس ڈیوریشن میں آپ دیکھیں کہ 25% جو ہے وہ زیادہ بارشیں کیپیسٹی سے پنجاب میں صرف ہوئی ہیں۔ اب جہاں تک میں دیکھ رہی تھی نیوز کلپنگ میں کہ بات ہو رہی ہے ڈیم کی، اگر آپ پاکستان کا نقشہ اٹھا کر دیکھیں تو جو کالا باغ ڈیم ہے وہ جو ابھی فلڈنگ کی سچویشن ہے اس میں کالا باغ ڈیم کسی لوکیشن میں نہیں آتا ہے، نارتھ میں ہے، بالکل وہاں پر آتا ہے، لیکن اگر آپ یہ دیکھیں کہ جو پاکستان کے دوسرے بڑے ڈیمز ہیں، تربیلا منگلا ڈیم وغیرہ ہیں، آپ اس میں دیکھیں کہ ان کی کیپیسٹی کتنی ہے یا کتنی ڈیوریشن کے لیے ہم پانی سٹور کر سکتے ہیں۔ پانی ہمارے میگا ڈیمز جو ہیں اس میں صرف 3 دن کا ہم سٹور کر سکتے ہیں، اور ابھی آپ دیکھیں کہ جون سے لے کے اگست اینڈ آ گیا ہے، اور سپتمبر کے سٹارٹ تک ہمارے مونسون کے سپیل، بارش کے 6 سپیل چل رہا ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ اگر ڈیمز ہوتے بھی تو پانی آپ کا بہت زیادہ اس دفعہ آیا ہے، وہ ڈیمز بھی کچھ نہیں کر سکتے تھے۔ ڈیمز سولوشن آپ کا نہیں ہے، منی ڈیمز آپ کا سولوشن ہے، ویٹ لینڈز آپ کا سولوشن ہے، ڈرینیج مزید بنائیں تاکہ گراؤنڈ واٹر ریچارج آپ کا ہو، یہ آپ کا سولوشن ہے، کمیونٹیز کو انوالو کر کے رین واٹر ہارویسٹنگ کریں، یہ آپ کا سولوشن ہے، درخت لگائیں مقامی، یہ آپ کا سولوشن ہے، کیونکہ درخت کی جڑیں آپ کا پانی ایبزارب کرتی ہیں۔ دریاؤں کے اوپر اللیگل تجاوزات جو ہیں، مائننگ بہت زیادہ ہوتی ہے منرلز کی، اور گولڈ مائننگ کافی زیادہ ہوتی ہے، اگر نارتھ کی طرف تھوڑا چلے جائیں دریاؤں میں، تو اس کو آپ تھوڑا سسٹینیبل کریں۔ میں یہ نہیں کہتی کہ بالکل اللیگل تجاوزات کو تو بالکل ختم کریں، لیکن مائننگ چونکہ بہت سارے لوگوں کا سورس آف لائیولی ہوڈ ہے تو اس کو آپ ختم نہیں کر سکتے، لیکن سسٹینیبلی مینیج کر سکتے ہیں آپ۔ اس کے علاوہ ڈیفارسٹیشن ریٹ اگر آپ دیکھیں تو صرف کے پی کی بات کریں تو 2001 سے 2024 کے دوران 95% آپ کا ٹری کینوپی کور جو ہے وہ ریموو کیا گیا تھا۔ یہ فارسٹ واچ کا ڈیٹا ہے، میرا ڈیٹا نہیں ہے۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ اسی طرح ڈیفارسٹیشن ریٹ آپ ناردرن ایریا کی طرف جائیں، سیم سچویشن ہے، ٹمبر مافیا بہت آپ کا ایکٹیو ہے۔ آپ شہروں کی طرف دیکھیں تو آپ کی پرائیویٹ ہاؤسنگ سوسائٹیز نے بہت تباہیاں کی ہوئی ہیں۔ ابھی بھی ریسنٹلی پنجاب کا آپ کا جو ہے وہ ایک امیج سوشل میڈیا پہ کافی سرکولیٹ کر رہا ہے جس میں بورڈ لگا ہوا ہے کہ دریائے راوی کے کنارے انویسٹمنٹس کا، پرائیویٹ ہاؤسنگ سوسائٹی کا